दोपहर के 12 बज रहे थे और बाहर की तेज धूप लाउंज के बड़े शीशे वाली दराजों से छन के अंदर सफेद कालीन पर फैल रही थी, जहां एसी की हल्की सी सरसराहट के अलावा फिजा में एक बोझल सा सकूत तारी था। नायाब साहब सोफे की पुर्ज से टेक लगाए हुए बैठे थे। उनके हाथ में फैक्ट्री के कुछ कागजात थे, जिन्हें वो लम्हा भर पहले ही उलट पुलट करके देख रही थी, जबकि उनकी दाएं जानिब नाइला बेगम तशवीकनाक चेहरे के साथ बैठी थी, जिनकी नज़रें बार बार दरवाजे और सामने मौजूद सोफे के दरमियान आ जा रही थी। उनके बिल्कुल सामने जरगाम पुरसकून अंदाज में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक संजीदा और ठहरा हुआ तासुर था, जो उसकी पुख्ता शख्सियत का पता देता था। जरगाम का ताल्लुक गांव के एक बावकार और असूल पसंद घराने से था, और वो इन्हीं कारोबारी और ख़ानदानी अमवार के सिलसिले में शहर आया हुआ था ताकि ताया जान का हाथ बटा सके। चचा जान वहाँ गांव में सबका यही कहना है कि अगर हालात को इस तरह अकेला छोड़ दिया गया तो नुकसान बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप या तो कुछ दिनों के लिए वहाँ का चक्कर लगा लें, या फिर इन तमाम मामलात को किसी ऐसे शख्स के सुपुर्द कर दें जो यहाँ से बैठकर भी उनकी निगरानी कर सके। जरगाम ने अपनी बात को जारी रखते हुए धीमी मगर वाज़ेह आवाज़ में कहा। उसके लहजे में बड़ों के लिए वो एहतराम और अपनेयत साफ झलक रही थी जो उसकी तरबियत का खासा थी। नायाब साहब ने एक गहरी सांस ली, अपने माथे पे आई हुई शिकनों को उंगलियों से साफ किया और थके हुए लहजे में बोले, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जरगाम बेटा। बस क्या बताऊं, पिछले कुछ महीनों से शहर के अंदर भी हालात इतने अच्छे नहीं रहे। फैक्ट्री का काम इसी तरह डिस्टर्ब चल रहा है कि मेरा खुद कहीं जाने का दिल नहीं करता। सारा दिन इसी तगो-दो में निकल जाता है कि किस तरह खसारे को पूरा किया जाए, मगर यह उम्र अब इसके दौड़ धूप की इजाज़त नहीं देती। नाइला बेगम ने अफसरदा आवाज़ में कहा, तुम ठीक कहते हो बेटा, तेरी ताया की तबीयत तो अब पहले जैसी नहीं रही। ऊपर से घर में एक ही तू औलाद है जो किसी भी बात को संजीदा नहीं लेती। सारा दिन बस अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना और बाहर दोस्तों के साथ वक्त गुजारना उसका मामूल बन चुका है। हमें तो अब ये समझ नहीं आती कि उसे कैसे समझाएं कि ज़िंदगी हर वक्त हंसी मजाक और लापरवाही का नाम नहीं होती। जरगाम ने नाइला बेगम की बात पर एक हल्की सी तायदी जंबिश दी। उसके होंठों पर एक तंजिया और सर्दी सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उसने फौरन छुपा लिया। वो शहर की इजाज़ात फिजा और यहाँ की बिगड़ी हुई औलादों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था, और वो ये भी जानता था कि जो लड़कियाँ हदूद से बाहर निकल जाती हैं उनके लिए किसी असूल या कायदे की कोई अहमियत नहीं होती। उसी लम्हे ऊपर की मंजिल से उतरने वाली सीढ़ियों पर हल्की सी चाप उभरी। कदमों की आवाज़ इतनी बेपरवाह और घसीटती हुई थी कि उसे साफ जाहिर हो रहा था कि आने वाले को इस बात की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है कि घर के उस मरकजी हिस्से में कोई मेहमान या बाहर का कोई फर्द मौजूद है। नायाब साहब और नाइला बेगम दोनों के चेहरों पर एकदम से होश उड़ गए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि ये कौन हो सकता है। अनादिल सीढ़ियां उतर के लाउंज में दाखिल हो रही थी। उसने उस वक्त एक बहुत ही आरामदेह लेकिन बिल्कुल बेतकल्लुफ सा नाइट सूट पहन रखा था। उसके लंबे सियाह बाल खुले हुए और कंधों पर बेतरतीबी से बिखरे हुए थे, और इसके चेहरे पर नींद का हल्का सा खुमार होने के बावजूद एक ऐसी अकड़ और बेनियाजी थी जो हर देखने वाले को फौरन खटकती थी। उसने ना तो ये देखने की जहमत की कि लाउंज में कौन बैठा है, और ना ही अपनी हुलियों को दुरुस्त करने का ख्याल किया। वो सीधी किचन की तरफ जा रही थी ताकि फ्रीजर से ठंडा पानी निकाल सके, बिल्कुल ऐसे जैसे उसके घर में उसके अलावा कोई मौजूद ही ना हो। जरगाम ने जब अपनी निगाहें उठाकर उस मंजर को देखा तो उसके अंदर गुस्से की एक सर्द लहर दौड़ गई। उसकी चूड़ी और मजबूत पेशानी पर गहरे बल पड़ गए। उसकी आंखों में एक ऐसा सख्त और हकारत तमीज़ नागवारी का तासुर उभरा कि उसने फौरन अपनी निगाहें हटा ली। एक देहाती माहौल और रिवायती माहौल में पलने वाले नौजवान के लिए ये बात किसी भी तरह नाकाबिले कबूल नहीं थी कि कोई जवान लड़की इस तरह बेपरवाह और नाइट ड्रेस में गैर मर्दों या मेहमानों के सामने दनदनाती फिरे। नाइला बेगम का रंग शर्मिंदगी के मारे जर्द पड़ चुका था। उन्होंने फौरन अपनी जगह से उठने की कोशिश करते हुए बुलंद और सख्त आवाज़ में पुकारा, अनादिल, ये क्या बदतमीजी है? होश के नाखून लो, जरा अपनी हालत तो देखो। तुम इतनी अकल से पैदल क्यों हो गई हो कि तुम्हें ये भी होश नहीं रहता कि इस वक्त घर में मेहमान मौजूद है। जरगाम तुम्हारे सामने बैठा है और तुम इस हुलिये में यूं बाहर निकल आई हो। जरा सा भी लिहाज या शर्म बाकी नहीं रही क्या तुम में? नायाब साहब ने भी गुस्से और शर्मिंदगी से अपने चेहरे का रंग बदला हुआ पाया। उन्होंने अपनी बेटी को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा, अनादिल, कितनी बार तुम्हें समझाया कि जब घर में कोई मौजूद हो तो कम से कम अपने लिबास और हुलिये का ध्यान रखा करो। ये कौन सा तरीका है कि उठकर सीधी यहाँ आ गई हो? जाओ फौरन ऊपर अपने कमरे में और जाके कपड़े तब्दील करो।
मगर अनादिल के चेहरे पर शदीद डांट और शर्मिंदगी करने वाले माहौल का जरा बराबर भी असर न हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास मेज पे रखा, एक हल्का सा कहलाना अंदाज इख्तियार करते हुए अपने कंधे उचकाए और बेनियाजी से बाल पीछे करते हुए माँ बाप की तरफ देखा। उसके सुर्ख और सफ़ेद चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट सजी हुई थी और उसका लहजा उतना ही बेबाक था जितना कि उसका हुलिया। ओहो मामा, आप ही ना हर बात का बतंगड़ बना देती है। कौन सा बाहर का कोई गैर बंदा आ गया है? जरगाम भाई तो है, कौन सा पहली बार आए हैं यहाँ? और इस वक्त भला कौन अपने ही घर में तैयार होके बैठा है? आप लोगों को तो बस हर वक्त कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझे टोकने का। अनादिल ने जरा सा मुंह बनाते हुए लापरवाह अंदाज में कहा और उसके बोलने का ये अंदाज ऐसे था जैसे वो अपने वालिदैन की किसी आम सी बात को हवा में उड़ा रही हो। जरगाम से भी ये सब बर्दाश्त न हुआ। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए एक ऐसी सैर तपती हुई और सख्त निगाह अनादिल पर डाली। उसका चेहरा गुस्से से तमा उठा था और उसके लहजे में जो तंज था वो किसी निश्तर से कम नहीं था। शायद अनादिल को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि घर में सिर्फ अपने लोग ही नहीं होते, बल्कि तौर तरीके, हया और तहजीब नाम की भी कोई चीज़ होती है जो शायद शहर की इस मॉडर्न और खुली आबो हवा में कहीं बहुत ही पीछे छूट गई है। लेकिन यहाँ दूसरों को कसूरवार ठहराने से पहले इंसान को खुद अपने अंदर झांक देना चाहिए कि वो किस हद तक गिर चुके हैं। जरगाम की जुबान से निकलने वाला ये फिक्रा अनादिल के सीने पर किसी खंजर की तरह लगा। उसका पारा एक ही लम्हे में सातवें आसमान पे जा पहुंचा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गुस्से और इश्ताल के शोले भड़क उठे थे। उसने अपने हाथ की मुट्ठी इतनी सख्ती से भींच ली कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गई। वो जो कभी किसी की तनकीद या ताने को बर्दाश्त करने की आदी नहीं थी, उसके लिए एक देहाती मेहमान के मुंह से ये बात सुनना नाकाबिले बर्दाश्त था कि वो इखलाकी तौर पर गिर चुकी है। देखिए जरगाम साहब, मुझे अपने इखलाक, अपने रहन सहन और अपने पहनने ओढ़ने के तरीके से आप सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनादिल ने तती हुई जबान में दांत पीस कर दो टोक लहजे में कहा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। मैं जैसे भी हूँ अपने घर में अपनी मर्जी से रहती हूँ। अगर आपको यहाँ के तौर तरीके, मेरा हुलिया या मेरी बातचीत पसंद नहीं है तो आपको किसी ने ज़बरदस्ती यहाँ रोकने का या मुझ पे नज़र रखने का तो नहीं कहा ना। बेहतर यही है कि आप अपने काम से काम रखें और मेरी मामलात में गैर ज़रूरी मदाखलत बंद कर दें। नाइला बेगम ने घबरा कर फौरन अपनी बेटी को बाजू से पकड़ने की कोशिश की और ऊंची आवाज में बोली, अनादिल, जबान संभाल के बात करो। वो तुमसे बड़े हैं, मेहमान हैं और तुम्हारे ताई की बेटी हैं। ये क्या बदतमीजी और मुंहजोरी है? एक लफ्ज और आगे से बोला तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। जाओ अपने कमरे में फौरन। नायाब साहब ने भी फौरन गुस्से से कांपते हुए हाथ से इशारा किया। उनकी आवाज में शदीद खफगी थी। जाओ यहाँ से अनादिल, तुमने आज फिर ये साबित कर दिया कि तुम्हें बड़ों के एहतराम और घर की इज्जत का जरा भी पास नहीं है। फौरन अपने कमरे में जाओ। अनादिल ने एक हकारत अमेज गुस्से से भरी हुई नजर जरगाम पर डाली, जिसका चेहरा अब भी गुस्से की वजह से सख्त हो रहा था, और फिर बिना किसी नदामत या शर्मिंदगी के उल्टे कदमों तेजी से वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। उसके जाते ही लाउंज में एक भारी, बोझल और दम घुटने वाली खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ एसी की मध्यम सी आवाज ही चीर रही थी। नाइला बेगम ने हाथ जोड़ते हुए जरगाम से कहा, बेटा बुरा मत मानना इसका। ये बचपन ही से इतनी जिद्दी और सरकश है कि इसने कभी किसी की बात को संजीदा नहीं लिया, बस अपनी मर्जी की मालिक है। जरगाम ने अपनी जगह पे खड़े होकर एक गहरा सांस लिया, अपने हुलिये और कपड़े को सीधा किया और सर्द मगर पुख्ता लहजे में बोला, कोई बात नहीं चाची जान, शहर के माहौल का असल है। यहाँ की लड़कियों को ना तो ख़ानदानी इक़्तिदार का पता होता है और ना ही ये मालूम होता है कि इज़्ज़त क्या होती है। लेकिन ऐसे लोगों को सीधा करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता, बस वक्त का इंतज़ार है जब हकीकत खुद इनके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसके अल्फाज में एक ऐसा इंतबा और सख्ती थी जिसे नायाब साहब और नाइला बेगम दोनों अच्छी तरह महसूस कर सकते थे। नायाब साहब जानते थे कि उनकी बेटी की ये बेबाकियाँ आने वाले वक्त में किसी बड़े तूफान का पीछे खेमा साबित हो सकती है, क्योंकि वो जिस अना और बहुत ही हठ धर्मी की मालिक थी, वो किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल में डालने के लिए काफ़ी थी। दूसरी तरफ ऊपर अपने कमरे में पहुंचते ही अनादिल ने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि उसकी आवाज़ पूरी मंजिल पे गूंज उठी। उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वह कमरे में टहलते हुए खुद कलामी कर रही थी। खुद को समझा, क्या ये जरगाम इतनी बड़ी हवेली और शहर के इस घर में आकर मुझ पे हुक्म चलाने की कोशिश करे जैसे यहाँ का कोई नवाब या चौधरी हो। इतनी जुर्रत इसकी कि वो मुझे मेरे ही घर से तमीज़ सिखाए। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। कुछ देर कमरे में गुस्से से चहलकदमी करने के बाद उसने अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश की, क्योंकि जानती थी कि इस तरह गुस्सा करने से वो इस देहाती को ये साबित नहीं कर सकती कि वो उसके दबाव में आ चुकी है। उसने अपनी अलमारी खोली, एक शानदार, नफीस और बहुत ही मॉडर्न लिबास निकाला।
اپنے بالوں کو برش سے سلجھایا، ہلکا سا میک اپ کیا اور خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے طے کیا کہ وہ بالکل ویسے ہی زندگی گزارے گی جیسے وہ ہمیشہ سے گزارتی آئی ہے۔ اسے کسی زرگام یا کسی اور کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو دوپہر کا کھانا لگ چکا تھا اور کھانے کی میز پر نایاب صاحب، نائلہ بیگم اور زرگام پہلے سے موجود تھے۔ انادل نے ذرا سا بھی تکلف کیے بغیر کرسی کھینچی اور آرام سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک بے پرواہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ اس پر کسی کی بھی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کھانے کے دوران میز پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی جسے صرف چمچوں کی ہلکی سی آواز ہی توڑ رہی تھی۔ انادل نے جان بوجھ کر ایک نوالا منہ میں ڈالا اور پھر طنزیہ انداز میں پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماما کھانے میں نمک بہت کم ہے۔ نائلہ بیگم نے گھبرا کے بیٹی کی آنکھیں دکھائی جبکہ نایاب صاحب نے سخت نظر سے اسے دیکھا۔ زرگام نے اپنا نوالا منہ میں ڈالا، چمچ کو پلیٹ کے ساتھ رکھا اور سرد اور نپی تلی نگاہ انادل پہ ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ڈوبی۔ اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، کھانا پھیکا یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا چاچی جان، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ جس انسان کی اپنی تربیت میں ہی کوئی نمک یا سلیقہ نہ ہو اسے دنیا کا ہر کھانا پھیکا اور ہر رسول بوجھل ہی محسوس ہوتا ہے۔ انادل کا ہاتھ چمچ سمیت رک گیا۔ اس کا خون ایک بار پھر کھولنے لگا۔ اس نے غصے سے بھرپور نگاہ زرگام پہ ڈالی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی کے ابھی اس کے منہ پر پانی کا گلاس پھینکتی، مگر اس نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا، اپنی یہ فلسفانہ باتیں اپنے پاس رکھیں زرگام صاحب، مجھے آپ کی نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میرا دوپہر کا پروگرام پہلے سے طے ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر شاپنگ اور ڈنر کے لیے جانا ہے، اس لیے کوئی مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت نہ کرے کہ میں واپس کب آؤں گی۔ نایاب صاحب نے چونک کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور غصے سے بولے، انادل دوپہر کے وقت تمہارا باہر جانے کا کیا کام ہے؟ تم صبح سے شام تک باہر گھومتی رہتی ہو، کیا اس گھر میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج تم کہیں نہیں جاؤ گی، گھر پہ رہو گی۔ نہیں ڈیڈی، میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا ہے اور وہ باہر میرا انتظار کر رہی ہوں گے، میں اب کسی صورت اپنا پلان کینسل نہیں کر سکتی۔ انادل نے اپنی بات پہ اڑتے ہوئے کہا اور چند ہی لمحوں میں تیزی سے کھانا چھوڑ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اس رویے نے ایک بار پھر گھر کے ماحول کو کشیدہ کر دیا تھا اور وہ کسی کو مزید کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں باہر اس کے دوست کار میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ زرگام نے اس کے جانے والے دروازے کو دیکھا اور اس کے دل کے اندر اٹھنے والا طوفان اب ایک ایسے پختہ عزم میں بدل چکا تھا جو آنے والے دنوں میں اس پورے گھر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ رات کے سائے جب گہرے ہوئے اور شہر کی بلند و بالا عمارت پر رنگ برنگی روشنیوں کا جال بچھا تو حویلی کا اندرونی ماحول کسی ویران جزیرے کی مانند محسوس ہونے لگا۔ دن بھر کی وہ تپش اور لفظی جنگ جو لاؤنج میں لگی تھی اس کے اثرات ابھی تک فضا میں موجود تھے۔ نایاب اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ اسے لبوں سے لگانے کی زحمت نہیں کر رہی تھی۔ اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں یہ احساس شدت سے کلہاڑی کی طرح برس رہا تھا کہ انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کی ضرورت سے زیادہ ہی کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اور اسے کھلی چھٹی کا انجام اب ایک ایسے موڑ پہ آ چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ نائلہ بیگم بھی پریشانی کے عالم میں بار بار کھڑکی سے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھی اور انادل کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ شہر کی اس پر رونق اور چکا چوند بھری فضا میں انادل اپنے دوست دانیال کے ساتھ مختلف مارکیٹس اور کیفے میں وقت گزار رہی تھی۔ دن بھر کے ہنگامے اور شاپنگ کے دوران بھی اس کے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں وہی جملے گونج رہے تھے جو زرگام نے صبح کے وقت کہی تھی۔ اس کی اناز بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی کہ کوئی باہر سے آیا ہوا شخص اسے اس کے اپنے ہی گھر میں اس طرح جھاڑ پلا سکے، مگر اس کے باوجود وہ اندر سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دانیال کے ساتھ کافی پیتے ہوئے زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی رکھی، لیکن اس کی وہ بے پرواہی اب پہلے جیسی پکی نہیں رہی تھی۔ وقت یوں ہی پرواز کرتا رہا یہاں تک کہ گھڑی کی سوئیوں نے 11 کا ہنسا عبور کر لیا اور تب جا کر انادل کو خیال آیا کہ اب اسے گھر لوٹنا چاہیے۔ دانیال نے اس کو کال کی جب حویلی کے باہر لا کر روکا تو اسی وقت ارد گرد کا ماحول گہری خاموشی کی لپ میں آ چکا تھا۔ انادل نے کار کا دروازہ کھولا، ہلکے قدموں سے چلتی ہوئی باہر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور لاؤنج کی طرف بڑھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اب تک سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے ہوں گے اور اسے کسی کی طعنہ زنی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مگر اس کی یہ خوش فہمی ایک لمحے ٹوٹ گئی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں زرگام وہیں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جسے وہ الٹ پلٹ رہا تھا، مگر اس کے بیٹھنے کے انداز میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے انادل کے قدم ادن داخل ہوئے، زرگام نے اپنی نگاہیں کتاب سے ہٹا کر سیدھا اس کے چہرے پہ گاڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں وہ ٹھنڈا اور گہرا غصہ تھا جو کسی بھی طوفان سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتا تھا۔
اتنی رات گئے ایک شریف گھرانے کی لڑکی کا باہر گھومنا اور اس طرح بے پرواہ ہو کے گھر لوٹنا، کیا تمہارے نزدیک یہی تہذیب ہے انادل؟ زرگام کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ اس میں کوئی بلند آہنگی نہیں تھی، مگر اس کا ہر ایک لفظ کسی تیز خنجر کی طرح فضا کو چیرتا ہوا انادل کے کانوں سے ٹکرایا۔ وہی دروازے کے پاس رک گئی، اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ اس نے ایک حقارت تمیز نگاہ زرگام پہ ڈالی اور منہ بناتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میری رات کتنی بھی طویل ہو اور میں جب چاہوں گھر آؤں، یہ میری زندگی اور میرا ذاتی معاملہ ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے میری آنے جانے کا حساب لینے والے؟ اپنے اس پولیس من والے انداز کو اپنے تک ہی محدود رکھو، مجھے تمہاری کسی بھی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زرگام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے لمبے قد اور اس کی پروقار شخصیت نے اس چھوٹے سے لاؤنج کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا۔ اس نے اپنے قدم آہستہ نادر کی طرف بڑھائے، اس کے چہرے پر کوئی غصے کی ہلچل محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ایک پتھر جیسی سختی تھی۔ تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے نادل کہ جس گھر میں تم رہ رہی ہو اس کی ایک عزت اور ایک ناموس ہے، جو تم اس طرح رات گئے باہر آوارہ گرتی کرتی رہتی ہو تو اس کا اثر صرف تمہاری ذات پہ نہیں بلکہ اس پورے خاندان کی عزت پہ پڑتا ہے۔ اور رہی بات حساب لینے کی، تو جب اس گھر کے بڑے بے بس ہو جائیں تو دوسروں کو خود بخود ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے۔ انادل کا خون کھول اٹھا، اس کی برداشت کی آخری حدیں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصے کی چمک بیک وقت ابھری۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، خبردار جو آئندہ مجھے اس طرح کے طعنے دیے۔ تم یہاں ایک مہمان بن کے آئے ہو، مہمان کی حیثیت سے رہو۔ اس گھر کے مالک یا میری دادا بننے کی کوشش مت کرو۔ میں اپنے باپ کی اجازت سے گئی تھی یا نہیں، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کسی کے مزید کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر تیزی سے پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت اس شخص کا نام و نشان مٹا دے جس نے اس کی تمام آزادی پر پہرے بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوا تو حویلی کی فضا میں کشیدگی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی تھی۔ انادل اپنے معمول کے مطابق تیار ہو کے یونیورسٹی کے لیے نکلی۔ اس کے دل میں رات کا غصہ ابھی تک تازہ تھا، وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس گھر کے ماحول سے دور چلی جائے جہاں ہر وقت اسے گھٹن کا احساس ہوتا ہو۔ یونیورسٹی پہنچنے کے بعد اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، لیکچر اٹینڈ کیے، مگر دوپہر کے وقت جب وہ واپس گھر جانے کے لیے باہر نکلی اور اپنی کار کی طرف بڑھی تو اس نے دیکھا کہ کار کا انجن سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے بار بار چابی گھمائی، بونٹ کھول کر دیکھا، مگر بیٹری یا کسی اور تکنیکی خرابی کی وجہ سے کار نے بالکل جواب دے دیا تھا اور وہ سڑک کے کنارے بے بس کھڑی ہو گئی تھی۔ تیز دھوپ تھی اور یونیورسٹی کے باہر طلبہ کا ہجوم آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ انادل کو اس وقت شدید غصہ بھی آ رہا تھا اور گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ اس کا فون بھی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا ساتھ۔ اس نے مجبور ہو کر اپنے گھر کے لینڈ لائن نمبر پہ کال کی اور نائلہ بیگم سے بات کرتے ہوئے جلدی سے کہا، ماما میری کار خراب ہو گئی، میں یونیورسٹی کے باہر پھنس گئی ہوں، جلدی سے کسی کو یا پاپا کو کہیں کہ وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائے، یہاں بہت تیز دھوپ ہے اور میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ نائلہ بیگم نے گھبرا کر جب نایاب صاحب کو بتایا تو نایاب صاحب اس وقت کسی ضروری میٹنگ میں مصروف تھے اور وہ خود باہر نہیں جا سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً زرگام کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا زرگام، ذرا تم یونیورسٹی جا کے انادل کو لے آؤ، اس کی کار خراب ہو گئی ہے اور وہ اکیلی وہاں کھڑی ہے۔ زرگام نے بغیر کسی تاخیر کے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی کار میں سوار ہو کے یونیورسٹی کے اس مخصوص دروازے کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی سڑک کی ایک سائڈ پہ روکی اور نگاہیں دوڑا کے انادل کو تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں اس کی نظر یونیورسٹی کے مرکزی کیفیٹ کے پاس ایک چھوٹی سی چھاؤں والی جگہ پہ پڑی جہاں چند طلبہ کا ایک گروپ کھڑا ہنس بول رہا تھا۔ زرگام نے جب اس طرف غور سے دیکھا تو اس کے قدم وہیں زمین پر جم گئے اور اس کی پیشانی پر گہرے بل پڑ گئے۔ انادل وہاں اپنے کچھ دوستوں کے درمیان کھڑی تھی جن میں وہی لڑکا دانیال بھی شامل تھا جس کے ساتھ وہ اکثر گھومتی تھی۔ وہ سب کسی بات پہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے اور انادل کا حلیہ اور اس کا بے پرواہ انداز اس بات کی غمیازی کر رہا تھا کہ اسے ذرا برابر بھی اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ کسی مشکل سے پھنسی ہوئی ہے۔ زرگام اپنی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اس نے ایک اور منظر دیکھا جس نے اس کے اندر کے سوئے ہوئے طوفان کو ایک سیکنڈ میں جلا کے رکھ دیا۔ دانیال نے اپنی کار کا دروازہ کھولا، انادل نے مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور بلا جھجک جا کر دانیال کی اس کار کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے گاڑی کا دروازہ بند کیا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کار سڑک پہ دوڑتی ہوئی ٹریفک میں غائب ہو گئی۔ زرگام کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی اس قدر سختی سے بھینچ لی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلی میں گڑ گئے اور اس کے منہ سے بے اختیار ایک سرد اور خطرناک آواز نکلی، اتنی بے باک، اتنی ڈٹائی، گھر پہ مدد کے لیے کال کر کے خود غیر مردوں کے ساتھ یوں ہنستے ہوئے نکل جانا، اب تمہاری سرکش کا خاتمہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔
شام کے سائے جب گہرے ہونے لگے اور حویلی کا ماحول ایک بار پھر رات کی تاریکی میں ڈوبنے لگا تو انادل دانیال کے ساتھ شہر کے مختلف حصوں سے گھومتے ہوئے واپس حویلی کے باہر اتری۔ اس نے سوچا کہ اب تک شاید اس کی کار بھی ٹھیک ہو کر گھر آ چکی ہوگی یا کسی نے اس کی غیر موجودگی کا زیادہ نوٹس نہیں لیا ہوگا۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ گیٹ سے اندر داخل ہوئی، دروازہ کھول کے لاؤنج میں قدم رکھا، مگر وہاں جو منظر اس کا تھا اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ نایاب صاحب اپنے صوفے پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زرگام بالکل سامنے صوفے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے اس قدر تپ رہا تھا کہ اس کی ہیبت تبدیل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی انادل نے اندر قدم رکھا، نایاب صاحب نے اپنے سرخ اور غصے سے بھری ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی جب انہوں نے کہا، انادل، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے گھر پہ فون کر کے کہا کہ تمہاری کار خراب ہو گئی ہے اور تم مدد مانگی ہو، اور جب زرگام تمہیں لینے کے لیے وہاں پہنچا تو تم ایک غیر لڑکے کی کار میں بیٹھ کر عیاشی کرنے نکل گئی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ انادل کا رنگ ایک لمحے میں زرد پڑ گیا، اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے گھبرا کے زرگام کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، وہ ڈیڈی، میری کار خراب ہو گئی تھی اور دانیال وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے مجھے لفٹ دی تو میں آ گئی۔ اس میں اتنی بڑی بات کون سی ہے؟ آپ لوگ ہر بات کا ایشو کیوں بناتے ہیں؟ زرگام نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز اتنی گرجدار اور بلند تھی کہ پوری حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ جھوٹ مت بولو انادل، تم نے جان بوجھ کے گھر پہ کال کی تھی تاکہ ہم تمہیں لینے جائیں اور تم اس وقت اپنے اس نام نہاد دوست کے ساتھ وقت گزار سکو۔ تم نے اس گھر کی عزت کو، اپنے باپ کی شرافت کو اور اس خاندان کے وقار کو بازار میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ تمہاری یہ کھلی آوار گردگی اور یہ بدتمیزی مزید برداشت نہیں کی جا سکتی۔ انادل کی انا کو جب اس طرح سریعام چیلنج کیا گیا تو اس کا غصہ بھی قابو سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنی حدیں بھول کے بلند آواز میں کہا، ہاں میں گئی تھی دانیال کے ساتھ، میری مرضی، میں جس کے ساتھ بھی جاؤں۔ تم کون ہوتی ہو مجھ پہ الزام لگانے والے؟ یہ میرا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے، تمہارا نہیں۔ تم یہاں صرف چند دن کے مہمان ہو، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ تھپڑ کی وہ گونج دار آواز اتنی زوردار تھی کہ پورا لاؤنج سنسنا اٹھا۔ نایاب صاحب نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی نہیں تھا، مگر آج اس کی زبان نے ان کے سارے مان کو توڑ دیا تھا۔ انادل اپنے گال پہ ہاتھ رکھے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ نایاب صاحب نے پھٹی ہوئی لرزتی آواز میں کہا، بس آج کے بعد اس گھر میں اس کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ زرگام بیٹا، تم ٹھیک کہتے تھے، میں نے اسے سر پہ چڑھا کے اپنی عزت کو لعناب کر دیا ہے۔ اب اس کی یہ سرکشی صرف ایک ہی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور اٹل لہجے میں فیصلہ سنایا، آج ہی اسی وقت اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا۔ اب یہ لڑکی اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ تمہاری قید میں اپنے فرائض نبھائے گی۔ نایاب صاحب کے منہ سے نکلا ہوا وہ ایک لفظ اس پورے کمرے میں کسی وزنی ہتھوڑے کی طرح گونج اٹھا تھا، جس کی باز گشت نے نہ صرف انادل کی سانسیں روک دی تھی بلکہ پورے لاؤنج کے ماحول کو ایک منجمد سناٹے میں بدل دیا تھا۔ نائلہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف تو نہیں تھی مگر اس کے انجام سے خوف زدہ ضرور تھی۔ انادل اپنے گال پر ہاتھ رکھے جہاں تھپڑ کی جلن ابھی تک باقی تھی بے یقینی کی کیفیت میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا تھا مگر اس کے اندر موجود وہ ضدی اور سرکش انا اب بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں ڈیڈی، آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انادل کی آواز ات قدر لرزی ہوئی تھی کہ اس میں درد اور غصے کا ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ کیا آپ اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی اس طرح ایک سزا کے طور پر کسی کے حوالے کر دیں گی صرف اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی سے باہر قدم رکھا؟ میں اس سے نکاح کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری ماڈرزم اور اس کے نخرے بازی ایک ہی لمحے میں اس ظلم کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی۔ مگر نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کے اپنی بیٹی کو بازو سے پکڑ لیا۔ ان کی آواز میں شدید گھبراہٹ اور مجبوری صاف جھلک رہی تھی۔ خاموش ہو جو انادل، بس ایک لفظ اور منہ سے نکالنا۔ تیری ضد نے، تیری زبان نے آج ہمیں اس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے جہاں عزت بچانے کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں بچا۔ اگر اب بھی تو نے ہوش سے کام نہ لیا تو تیرے باپ کی عزت اور سانسیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ زرگام اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی پتھر کی طرح سخت اور سنجیدہ تھا۔ اس کی نگاہیں انادل کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی جن میں نہ تو کوئی خوشی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی نرمی، بلکہ ایک ایسا پختہ عزم تھا جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس فیصلے کو ہر قیمت پہ نافذ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے ایک سرد نظر روتی ہوئی انادل پہ ڈالی اور دھیمی مگر اٹل آواز میں بولا، انادل، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی قیمت تم نے چکانی ہی تھی۔ اب رونے سے یا شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جو فیصلہ بڑا کر چکے ہیں وہ پتھر پہ لکیر بن چکا ہے۔
घर का वो माहौल जो कुछ देर पहले तक आम था, अब एक हंगामा खेज मोड़ पे बदल चुका था। नायाब साहब ने अपने एक पुराने दोस्त और मौलवी साहब को फौरन घर पे बुलवा लिया, क्योंकि वो इस मामले में एक लम्हे की भी ताखीर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। वो खौफजदा थे कि अगर इसमें जरा सा भी वक्त जाया हुआ तो अनादिल कोई और सरकशी इस खानदान की रही सही इज्जत को भी मिटा देगी। आधे घंटे के अंदर अंदर तमाम जरूरी तारियां मुकम्मल हो गई थी। लाउंज के कोने में निकाहनामा रखा गया था और गवाह में मौजूद अनादिल उस वक्त एक सोफे पर पत्थर की बुत बने बैठी थी। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और उसके दिल में एक ऐसा तूफान बरपा था जो उसे अंदर से जला रहा था। उसके पास एहतजाज का कोई रास्ता ना बचा था, क्योंकि उसके बाप की खड़ी हुई वो नजरें उसकी तमाम बगावत को दबा चुकी थी। जब मौलवी साहब ने उससे निकाह की रजामंदी के लिए पूछा तो उसके गले में अल्फाज फंस के रह गए। उसका दिल चाह रहा था कि वो उठ के भाग जाए, जमीन फट जाए और उसमें समा जाए, मगर उसने अपने कांपते हुए होठों को भींच लिया और जब उसने मजबूरी के आलम में हाँ कही तो उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो बामुश्किल फिजा में तहलील हो पाई। निकाह की कार्रवाई तमाम होने के बाद वो कागजात पे दस्तखत कर चुकी थी और उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए जरगाम के नाम के साथ जुड़ चुका था। ये एक ऐसा बंधन था जो मोहब्बत या रजामंदी से नहीं बल्कि तूफान, गुस्से और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर कायम हुआ था। जरगाम ने उन कागजात पे दस्तखत करने के बाद अपनी निगाहें उठाकर अनादिल को देखा। उसके दिल में कोई फातहाना मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक बोझल जिम्मेदारी का एहसास था कि उसने इस पकड़ी हुई लड़की को अपनी हवेली की दहलीज पे लाने का फैसला कर लिया है। निकाह के फौरन बाद रात के उसी पहर में नायाब साहब ने जरगाम से कहा कि वो अनादिल को लेकर फौरन गांव रवाना हो जाए, क्योंकि शहर का ये माहौल अब मजीद किसी नए तमाशे को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। अनादिल को जब पता चला कि उसे इसी वक्त उस शहर, अपने कमरे और अपने दोस्तों और इस आज़ादी ज़िंदगी को छोड़कर इस देहाती हवेली में जाना होगा जहाँ की रवायत से उसे शदीद नफरत है, तो उसके होश उड़ गए। उसने जाने से साफ इनकार कर दिया। वो फूट फूट के रोई। उसने अपने बाप के पाँव पकड़ने की कोशिश की, वो उसे इस अजाब में ना धकेले, मगर इस बार किसी ने उसकी एक न सुनी। नायला बेगम ने खुद अपने हाथों से उसका ज़रूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और उसे ज़बरदस्ती घर के दरवाजे की तरफ ले आई, जहाँ जरगाम की गाड़ी पहले ही स्टार्ट खड़ी थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलते ही जरगाम ने सर्द और हुक्म देने वाले लहजे में कहा, बैठो अंदर। अनादिल ने नफरत भरी निगाहें जरगाम पे डाली। उसके दिल में इस शख्स के लिए नफरत की एक आग जल रही थी, मगर वो बेबस थी। उसने ज़बरदस्ती गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पिछली सीट की बजाय अगली सीट पे मुंह फेर कर बैठ गई। जरगाम ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी का गियर बदला और देखते ही देखते वो कार उस हवेली के गेट से बाहर निकल के सड़क पे दौड़ने लगी। शहर की वो रोशनियां, वो बुलंदो बाला इमारात और वो पुररौनक सड़कें आहिस्ता आहिस्ता पीछे छूटती जा रही थी और उनकी जगह तारीखी और वीरान सड़कें ले रही थी जो देहात की तरफ जाती थी। गाड़ी के अंदर का माहौल इस कदर बोझल और घुटन ज़दा था कि सांस लेना भी महाल हो रहा था। दोनों में से किसी ने भी सफ़र के दौरान एक लफ्ज़ बोलने की जहमत नहीं की। अनादिल अपनी खिड़की से बाहर अंधेरे में देखती रही। उसके गालों पर खुश्क होते आंसू अब भी उसकी तकलीफ की गवाही दे रहे थे और उसके दिल में एक ही बात बार बार घूम रही थी कि वह शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगी जिसने उसकी ज़िंदगी को इस तारीकी में धकेल दिया था। सफ़र कई घंटों पर मुहित था, यहाँ तक कि रात के आखिरी पहर में गाड़ी शहर के सैकड़ों मील दूर उस पुराने और वसी देहाती इलाके में दाखिल हो गई जहाँ जरगाम की ख़ानदानी हवेली मौजूद थी। जब गाड़ी एक बहुत बड़े, मजबूत और लकड़ी के नक्शो निगार वाले दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो वो एक वसी और अरीज़ रवायती हवेली का आंगन था। चारों तरफ पुरानी तर्ज के दलान, ऊंचे सतून और मध्यम रोशनी देने वाले बल्ब जल रहे थे जो इस जगह की पुरानी तहजीब और रवायत का पता दे रही थी। गाड़ी के रुकते ही जरगाम ने दरवाज़ा खोला, बाहर कदम निकाला और अपनी साइड का दरवाज़ा खोल के सर्द लहजे में बोला, उतरो, हम पहुंच गए हैं। अनादिल ने हकारत तमीज़ और खौफ से भरी हुई नज़र उस हवेली की दरो दीवार पर डाली। उसका दिल चाह रहा था कि वह यहीं गाड़ी में बैठी रहे और अंदर जाने से इनकार कर दे, मगर जरगाम के चेहरे की वसक्ति देख कर वो चुपचाप दरवाज़ा खोल के नीचे उतर गई। उसके पाँव इस देहाती मिट्टी और सहन के पत्थरों पर पड़ते ही उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी कैद खाने में आ गई है। हवेली के मुलाजिम और चंद करीबी लोग इस वक्त जाग चुके थे, क्योंकि उन्हें पहले ही जरगाम के आने की इत्तला मिल चुकी थी। एक बड़ी उम्र की मुलाजमा जो अम्मा अनायत कहलाती थी आगे बढ़ी और उन्होंने हैरत और खुशी से जरगाम को देखा। फिर उनकी निगाहें अनादिल पे पड़ी जो एक मॉडर्न लिबास में अरूसी जोड़े के बगैर लेकिन एक दुल्हन की तरह मजबूरी के बोझ तले दबी हुई खड़ी थी। अम्मा ने आगे बढ़ के मुबारकबाद देनी चाही, मगर जरगाम ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया और अनादिल की तरफ देखते हुए कहा, इसे इसके कमरे में ले जाओ और बता दो कि ये अब इस घर की क्या हैसियत रखती है। अनादिल का खून खोल उठा। उसने गुस्से से दान किचकिचाते हुए गुर्रा के बोली, जबान संभाल के बात करो तुम। मैं यहाँ तुम्हारी कोई कैदी बन के नहीं आई हूँ और ना ही मैं इस देहाती माहौल में रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी के अभी वापस शहर जाना है अपने बाप के पास।
زرگام نے اپنی جگہ سے ہلکے سے قدم آگے بڑھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد چمک دوڑ گئی جو انادل کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے اتنی قریب ہو کر کہا کہ صرف وہی سن سکے، شہر اب تمہارا وہ پرانا گھر نہیں رہا انادل۔ تم یہاں میری بیوی بن کے آئی ہو اور اس حویلی کے اندر کیا کرنا ہے اور کیسے رہنا ہے یہ اب تمہیں مجھ سے پوچھ کے طے کرنا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی شہر والی اکڑ یہیں گیٹ کے باہر چھوڑ کے اندر قدم رکھو۔ وہ کسی کے مزید کچھ کہے بغیر تیزی سے پلٹا اور حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا۔ انادل غصے سے کانپتی ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے روئے، اس حویلی کی ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے، مگر اماں عنایت نے اسے نرمی سے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، بیٹی آؤ میرے ساتھ، رات بہت ہو چکی ہے، آرام کر لو، صبح سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انادل نے نفرت سے اپنا بازو چھڑایا اور خود ہی تیز قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ کمرہ بڑا اور پرانی طرز کا تھا، جس میں لکڑی کا بھاری پلنگ، پرانی ڈیزائن کی کھڑکیاں اور روایتی فرنیچر موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی انادل نے اپنا بیگ زمین پہ زور سے دے مارا، دروازہ اندر سے بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی زندگی ایک ہی دن میں اتنی بدل چکی تھی کہ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس دیہاتی کمرے میں اکیلی بیٹھی سوچتی رہی کہ کیسے وہ اس قید خانے سے خود کو آزاد کروائے گی، اور اس کے دل میں زرگام کے خلاف نفرت کا ایک ایسا سمندر موجیں مارنے لگا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی روشنی اس پرانے کمرے کی لکڑی والی کھڑکیوں سے چھن کے اندر آئی تو حویلی کے اندر ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ انادل نے رات بھر آنسو بہانے کے بعد بامشکل آنکھیں کھولی تھی۔ اس کا پورا جسم تھکا ہوا تھا اور اس کا دل اس ماحول کی گھٹن سے پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، ایک سادہ سا سوٹ پہنا، اور جب وہ دروازہ کھول کے باہر لان کے دلان کی طرف آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ حویلی کتنی بڑی اور باقاعدہ روایت کے حامل ہے۔ آنگن کے بیچ میں ایک بڑا سا صحن تھا جہاں خاندان کے کچھ لوگ موجود تھے۔ اتنے میں زرگام کی دادی، جو کہ اس حویلی کی سب سے بڑی بزرگ تھی، اپنے کمرے سے باہر آئی۔ ان کے ساتھ چند اور خواتین بھی تھیں۔ جب انہوں نے انادل کو دیکھا جو کہ شہر کے ماحول سے آئی ہوئی ایک الگ ہی شخصیت لگ رہی تھی تو ان کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ زرگام بھی اس وقت اپنے کمرے سے نکلا۔ اس نے ایک گہری نگاہ انادل پہ ڈالی اور آگے بڑھ کے اپنی دادی کو سلام کیا، تو یہ ہے وہ شہر کی شہزادی جو ہمارے گھر کی بہو بن کر آئی ہے۔ دادی اماں نے کچھ سخت اور جج کرنے والے لہجے میں کہا۔ ان کی آواز میں وہ روب تھا جو دیہاتی گھرانوں کی بزرگ خواتین کا خاصہ ہوتا ہے۔ لگتا ہے اس نے ابھی تک یہاں کے طور طریقے نہیں سیکھے، نہ سر پہ دوپٹہ ہے اور نہ ہی چلنے کا کوئی سلیقہ۔ انادل کی انا کو یہ بات سن کر شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ اس عمر کی یا اس ماحول کی کوئی دبی ہوئی لڑکی نہیں تھی کہ کسی کی یہ بات خاموشی سے سن لیتی۔ وہ فوراً اپنی جگہ پہ اکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنی گردن تھوڑی اونچی کی اور بے باک لہجے میں بولی، دادی جان، یہ جو بھی آپ ہیں، مجھے کسی کے سلیقے رسول سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، مجھے زبردستی اس قید خانے میں لایا گیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مجھ سے کسی روایتی بہو کی طرح امید نہ رکھی جائے۔ حویلی کے اس کھلے صحن میں سناٹا چھا گیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس حویلی کی تاریخ میں کسی نے اتنی جرأت نہیں کی تھی کہ وہ دادی اماں کے سامنے اس طرح زبان چلائے۔ نائلہ یا کسی اور کی غیر موجودگی میں انادل کی اس زبان نے آگ میں گھی کا کام کیا۔ زرگام کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی پیشانی پر گہری لکیریں ابھر آئیں اور اس نے دو لمبے قدم اٹھا کے سیدھے انادل کے سامنے آ کر خود کو روکا۔ انادل! زرگام کی آواز اس قدر گرجدار اور سخت تھی کہ پاس کھڑے پرندے بھی درختوں سے اڑ گئے۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارا شہر کا گھر نہیں ہے اور نہ ہی یہ تمہارے وہ آزاد دوست ہیں جو تمہاری اس بدتمیزی کو برداشت کریں گے۔ یہ میری حویلی ہے اور یہاں کے اصولوں کے مطابق تمہیں رہنا ہی ہوگا، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ انادل نے ذرا برابر بھی خوفزدہ ہوئے بغیر اپنی آنکھیں زرگام کی آنکھوں میں گڑائیں۔ اس کے سینے کا اٹھنا بیٹھنا اس کی شدید تیش کی خمیازی کر رہا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، دھمکی دینا بند کرو مجھے زرگام، میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ تم نے زبردستی مجھ سے نکاح کر لیا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم میرے مالک بن گئے ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور اس قید خانے میں ایک لمحہ بھی مزید گزارنا میرے لیے موت کے برابر ہے۔ دادی اماں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو زمین پہ زور سے مارا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ بس کرو لڑکی، یہ بدتمیزی اب یہاں برداشت نہیں کی جائے گی۔ زرگام، تم نے اس بگڑی ہوئی لڑکی کو اس گھر میں لا کے بڑی غلطی کی ہے۔ اسے فوراً اس کمرے میں بند کرو اور اس کی زبان پہ لگام لگاؤ۔ زرگام نے بغیر کسی تاخیر کے اپنا ہاتھ بڑھایا، انادل کی کلائی کو اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ انادل درد کے مارے ہلکی سی کرا اٹھی اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے یا تیزی سے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ انادل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پوری طاقت لگا دی۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتی رہی، چلاتی رہی، مگر زرگام کے مضبوط ہاتھوں کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔
वो इस जबरदस्ती के कमरे के अंदर ले गया और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि उसकी आवाज पूरी दीवार में गूंज उठी। कमरे के अंदर आते ही जरगाम ने उसकी कलाई छोड़ी। उसकी सांसें गुस्से से फूल रही थी, उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और उसकी आंखों में एक ऐसा अंगार दहक रहा था जो किसी को भी जला देने के लिए काफी था। तुम्हारी जुबान ने आज सबके सामने जो तमाशा बनाया है, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी अनादिल। ये मत सोचना कि तुम यहाँ अपनी मर्जी के नखरे दिखाती रहोगी और मैं खामोशी से बर्दाश्त करता रहूंगा। अनादिल ने अपने हाथ को मसला। उसकी आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू चमक रहे थे, मगर उसने अपने होठ काट कर खुद को कमजोर नहीं होने दिया। वो हंसी और तंजिया लहजे में बोली, सजा दोगे? मारोगे मुझे या किसी कोड़ खाने में बंद कर दोगे? करो जो करना है, मैं तुम्हारे इस जबर के आगे कभी झुकने वाली नहीं हूँ। मैं नफरत करती हूँ तुमसे और इस छोटे रिश्ते से। जरगाम ने एक सर्द और खतरनाक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। उसने अपने कदम उसकी ओर करीब की और धीमी मगर पत्थर जैसी सख्त आवाज में कहा, नफरत करती हो? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोहब्बत तो तुम जैसी खुदसर लड़की के नसीब में है ही नहीं। लेकिन याद रखो, इस नफरत को इश्क में बदलना कैसे है ये अच्छी तरह जानता हूँ मैं। बहुत जल्द तुम्हारी ये अकड़ रेत की तरह बैठ जाएगी और तुम खुद कहोगी कि तुम मेरी हो। ये कहती हुए वो पलटा, दरवाजा खोल के बाहर निकला और बाहर से ताला लगा दिया। अनादिल की चीख इस बंद कमरे के अंदर घुट के रह गई। उसने दरवाजे पे जोर जोर से मुक्कियां मारी, चिल्लाई, मगर बाहर से कोई जवाब न आया। वो कमरे के फर्श पे बैठ गई, अपने घुटनों में सर दे के फूट फूट के रो दी। उसका दिल इस कैद खाने में घुटने लगा था, मगर उसके अंदर की वो जंग, वो अना और वो बगावत अब भी जिंदा थी, जो आने वाले दिनों में इस रिश्ते को एक नए और खतरनाक मोड़ पे ले जाने वाली थी। बंद कमरे के वो घुटन ज़दा और तारीक फिजा अनादिल के लिए किसी अजाब मुसलसल से कम नहीं थी। वक्त जैसे रुक गया था और घड़ी की टीक टीक उसके हिसाब पे हथौड़े की तरह बरस रही थी। इब्तदाई चंद घंटे तो उसके गुस्से और अना की नजर हो गई। वो कमरे में शेर की तरह चकराती रही, दरवाजे को कोसती रही और जरगाम के दिल में बद्दुआएं देती रही। मगर जब सूरज की तपिश कम होने लगी और बाहर मगरिब के साए फैलने लगे, तो उसका वो सारा गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सी तहनाई और बेबसी में बदलने लगा। उसके अंदर का गुरूर टूटने तो नहीं लगा था, मगर उसकी शिद्दत में कमी ज़रूर आ गई थी, क्योंकि उसे यह एहसास शिद्दत से हो रहा था कि वो शहर के इस पुरताश माहौल से कितनी दूर एक ऐसी जगह आ चुकी है जहाँ उसकी मर्जी का कोई पुरसान हाल नहीं था। अचानक दरवाजे पे लगी चाबी की आवाज़ आई और ताला खुलने की कड़कदार आवाज़ गूंज उठी। अनादिल जो पलंग के कोने में घुटनों में मुंह दिए बैठी थी, चूम कर उठी। दरवाज़ा धीरे से खुला और अंदर कदम रखने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत और हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली लड़की थी, जिसका नाम ऐमन था और वह जरगाम की कज़न थी। ऐमन के हाथ में खाने की एक ट्रे थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी दोस्ताना मुस्कुराहट सजी हुई थी, जो इस घर के बाकी लोगों के मुकाबले में काफ़ी मुख्तलिफ और पुरसकून थी। अरे भाई, इतनी भी क्या नाराजगी कि दुल्हन रानी दिन भर भूखी प्यासी और बंद कमरे में बैठी रहे। ऐमन ने मुस्कुराते हुए ट्रे मेज पर रखी और आगे बढ़ के अनादिल को देखा, जिसकी सुर्ख और सूजी हुई आंखें उसकी हालत की कहानी सुना रही थी। अनादिल ने अपनी अकड़ बहाल करने की नाकाम कोशिश करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और सर्द लहजे में बोली, मुझे किसी के भी लाए हुए खाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। ऐमन बुरी तरह मुबालका आराई किए बगैर सोफे पे आराम से बैठ के और हंसते हुए बोली, मैं ऐमन हूँ, जरगाम की फुफ्फोजाद बहन, और भाई ने मुझे ही भेजा है कि जाकर देखो, कहीं तुम्हें गुस्से में खुद को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा लिया। वैसे मानना पड़ेगा नादिल, तुम में बड़ी हिम्मत है कि तुमने पहले दिन दादी अम्मा को भी हिला के रख दिया और भाई जरगाम के सामने भी ढिठाई से डटी रही। इस हवेली की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। अनादिल ने हैरत से ऐमन को देखा। उसे तवक्को नहीं थी कि कोई इस हवेली में उसकी हक या उसकी दोस्ताना अंदाज में बात करेगा। उसके लहजे की सख्ती कुछ पिघली, मगर उसने फिर भी अपने तेवर ढीले नहीं होने दिए और पूछा, वो शख्स, वो जरगाम कहाँ है? वो मुझसे चाहता क्या है? क्यों उसने मुझे इस कैद खाने में कैद कर रखा है? ऐमन ने मुस्कुरा के चाय का कप उठाया और नादिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई तो इस वक्त फार्म हाउस के कामों में मसरूफ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो इतने भी जुल्म ढहाने वाले नहीं है जितना तुम समझ रही हो। बस उनकी आदत थोड़ी सख्त देर है, क्योंकि वो इस हवेली के असूलों पर कोई समझौता नहीं करते। अब तुम चुपचाप ये खाना खा लो, वरना भाई को गुस्सा आ गया तो वो वाकई दोबारा कमरे को ताला लगा देंगे। अनादिल ने मजबूरी के आले में खाना खाया, क्योंकि भूख से उसका बुरा हाल हो चुका था। अगले 2-3 दिन इसी कश्मकश में गुजरे। अनादिल को जरगाम के साथ मुसलसल छोटी बड़ी नोक-झोंक जारी रहती थी। वो दोनों जब भी आमने सामने आते, फिजा में चिंगारें उठने लगती थी। अनादिल अपनी हर हरकत से ये साबित करने की कोशिश करती कि वो इस माहौल में घुटने टेकने वाली नहीं है, और जरगाम अपने सर्द और पुरवकार खामोशी से उसकी हर अकड़ को तोड़ने की तगोतों में लगा रहता। मगर कहानी में मोड़ उस वक्त आया जब एक दोपहर हवेली में एक और मेहमान की आमद हुई।
وہ زرگام کی ایک اور دور کی رشتہ دار اور کزن تانیہ تھی جو شہر سے ہی کچھ دنوں کے لیے اس گاؤں میں گھومنے آئی تھی۔ تانیہ کی شخصیت بہت ہی بولڈ اور ماڈرن تھی اور وہ آتے ہی زرگام کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ وہ زرگام کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، اس کے لیے ہاتھ سے چائے بناتی اور ہر وقت اس کے ساتھ چپکی رہتی۔ انادل جب اپنے کمرے سے باہر نکل کر برآمدے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ تانیہ زرگام کے پاس صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے اور زرگام بھی اس کی باتوں پہ ہلکا سا مسکرا رہا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک انجانی تیز اور جلانے والی آگ سے بھڑک اٹھی۔ وہ جو خود زرگام سے شدید نفرت کرنے کا دعویٰ کرتی تھی، اس کے اندر یہ دیکھ کر ایک عجیب سا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ کوئی دوسری لڑکی اس کے شوہر کے اتنی قریب آ رہی ہے۔ اس کے سینے میں سانسیں بھاری ہونے لگی، اس کے ہاتھ کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئی اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور جلن کے آنسو امڈ آئے۔ تانیہ نے زرگام کا بازو ہلکا سا تھپ تھپاتے ہوئے لاڑ سے کہا، زرگام، تم بھی نا ہمیشہ کام میں لگے رہتے ہو، کبھی شہر کی بات ہی نہیں کرتے۔ وہاں ہم سب تمہیں کتنا یاد کرتے ہیں، تمہیں تو جیسے اس گاؤں نے مکمل طور پہ بدل ہی ڈالا ہے۔ زرگام نے اپنی نظر اٹھا کے سامنے کھڑی انادل کو دیکھا جو غصے اور جلن سے کانپتی ہوئی انہیں ہی دو رہی تھی۔ زرگام کے ہونٹوں پر ایک انتہائی مدھم طنز اور گہری مسکراہٹ ابھری جس نے صرف انادل ہی محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر تانیہ کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، شہر کی زندگی اور وہاں کے تقاضے اب میرے لیے اتنے اہم نہیں رہے تانیہ۔ جب انسان کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا ساتھی مل جائے جو اس کے اصولوں کے مطابق ڈھل جائے تو پرانی دنیا خود بخود پیچھے چھوٹ جاتی ہے۔ انادل کا خون کھول اٹھا، اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے قدم تیز کیے اور سیدھے ان دونوں کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ اس کی آواز غصے کی اس قدر کانپ رہی تھی کہ اس میں ایک عجیب سا درد چھپا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ عورت کون ہے اور تمہارے ساتھ اس طرح بے تکلفی سے کیوں پیش آ رہی ہے؟ تانیہ نے حیرت سے انادل کو دیکھا اور پھر زرگام کی طرف دیکھ کر بولی، ارے زرگام، یہ کون ہے اور اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کر رہی ہے؟ زرگام نے اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھ کھڑے ہو کر تانیہ کو دیکھا اور انتہائی سرد اور پرسکون لہجے میں کہا، تانیہ تم ذرا اندر جاؤ، مجھے انادل سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ تانیہ حیران اور پریشان وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اور برآمدے میں اب صرف زرگام اور انادل اکیلے رہ گئی تھی۔ انادل کی آنکھوں سے اب آنسو بے قابو ہو کے بہہ نکلے۔ اس نے اپنے غصے اور جلن کو چھپانے کی کوشش کیے بغیر چیختے ہوئے کہا، تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتے ہو زرگام؟ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا، مجھے اس قید خانے میں لا کے بند کر دیا اور اب اس دوسری لڑکی کے ساتھ کیا تم نے مجھ سے نکاح کے باوجود کسی اور سے؟ زرگام نے ایک ہی لمحے میں فاصلہ سمیٹتے ہوئے اتنی تیزی سے قدم بڑھائے کہ انادل کی بات ادھوری رہ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ انادل کی کمر پہ رکھا اور اسے اپنے قریب اتنے کر لیا کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں گہرا اور جلا دینے والا جنون تھا۔ دوسری لڑکی؟ کون سی دوسری لڑکی انادل؟ اس نے گہری اور مدھم آواز میں کہا، کہ تمہیں واقعی یہ لگتا ہے کہ زرگام کبھی کسی اور کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے؟ انادل کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا سارا غصہ، اس کی ساری اکڑ اس وقت زرگام کی اس قربت کے آگے موم کی طرح پگھل رہی تھی۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے زرگام کو دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، تو پھر تم اس کے ساتھ اتنی ہنس بول کے کیوں کر رہے تھے؟ کیوں مجھے اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی؟ زرگام کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ انال کے گال پہ رکھا، اس کے آنسوں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور انتہائی نرم مگر رسیلے لہجے میں بولا، کیونکہ تم اب صرف میری ہو انادل، اور تمہارے اس دل میں جو یہ جلن اور بے چینی سلگ رہی ہے نا، یہ وہ پہلا قدم ہے جو تمہاری اس نفرت کو ہمیشہ کے لیے محبت میں بدل رہا ہے۔ تانیہ صرف میری ایک دور کی رشتہ دار ہے اور میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ اس شخص سے جو تمہارا شوہر ہے تمہیں کتنی گہری وابستگی سے ہو چکی ہے۔ انادل کا سانس رک گیا۔ اس کے پاس تردید کرنے کے لیے اب کوئی لفظ نہیں بچا تھا کہ اس کا دل اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ وہ زرگام سے نفرت نہیں بلکہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ اس کی زلفیں اس کے کندھے پہ بکھری ہوئی تھی اور زرگام کی وہ گہری اور محبت بھری نگاہیں اس کی تمام قلوں کو گھرا چکی تھی۔ رات کی سیاہی جب حویلی کے پرانے کمروں میں مکمل طور پہ چھا گئی تو باہر کی دنیا سے بے نیاز اس کمر کے اندر موجود ایک ایسا نیا باب رقم ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ زرگام نے دھیرے سے دروازہ اندر سے بند کیا اور جب وہ انادل کی طرف پلٹا تو اس کے لہجے کی ساری سختی اب ایک مدھم گرم اور گہرے جنون میں بدل چکی تھی۔ انادل نے شرما کے اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کا دل اس وقت ایک انجانی سنسنی سے کانپ رہا تھا۔ زرگام نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے اپنے اتنی قریب کر لیا کہ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل مٹ گیا۔ اس کا ہر ایک لمس انادل کے روح تک کو دہکا رہا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زرگام نے کہا، اب تم کبھی اس قید سے آزاد ہونے کی ضد نہیں کرو گی انادل، کیونکہ اب یہ قید تمہاری اپنی مرضی بن چکی ہے۔ انادل نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زرگام کے کندھے کو تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اقرار کیا، اب مجھے اس آزادی کی کوئی چاہت نہیں ہے زرگام، جو تمہاری اس قید سے دور ہو۔ باہر رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی
اور اندر اس بند کمرے میں ان کی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔